جب گھر بننے لگتا ہے تو بہت سے لوگ ٹھیکیدار کو کانٹریکٹر کو گھر دے دیتے ہیں کہ جی آپ یہ بنائیں، کیونکہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، جاب ہے، اس کی ریزن ہو سکتی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ایک ٹھیکیدار کے پاس کیا کیا پاسبلٹی ہے کہ وہ کہاں کہاں مجھے چونا لگا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، چونے لگنے کی تو بہت ساری جگہیں ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے، اگر آپ نے ود مٹیریل کام اس کو دے دیا، وہ اینٹ میں آپ کو لگائے گا. ٹھیک ہے. اگر آپ نے ود مٹیریل پر اسکوائر فٹ کے حساب سے کیا ہے، پھر تو خیر اتنا بڑا اینٹوں کی گنتی میں پرابلم نہیں آئے گا، کیونکہ آپ نے چھت کی پیمائش کر لینی ہے، اس حساب سے آپ نے پیمنٹ کر دینی ہے. پھر آپ کو پرابلم کہاں پہ آئے گی؟ اول کی جگہ پہ دوم لگا سکتا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. یہ اب آپ نے دیکھنا ہے. اگر آپ نے ود مٹیریل اس کو کام نہیں دیا، لیبر ریٹ پہ دیا ہے، اور اینٹوں میں گنتی میں پرابلم آ سکتی ہے. اینٹیں گم کر دے گا، کیا کرے گا؟ اینٹیں میں نے ایک دفعہ ایک ٹک ٹاک پہ اپنی پوسٹ لگائی تھی. ایک ٹرالی والا رستے میں دکاندار کو اینٹیں بیچ رہا. اچھا. بھٹے والے عام طور پہ فراڈ نہیں کرتے. بھٹے سے 5000 اینٹ چلتی ہے، رستے میں 300-400 اینٹ بک جاتی ہے مختلف دکانداروں کو. وہ میں نے لگائی تھی، وہ کافی ویوز آئے تھے اس میں، 1.5 ملین. تو اینٹ کا وہ فراڈ کر سکتا ہے؟ کر سکتے ہیں، ہوتا ہے. اوکے جی. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ سریا آپ اچھی کمپنی کا لگوائیں. کوشش کریں گریڈ 60 کا لگوائیں. 60 اسٹرینتھ اس کی بہتر ہوتی ہے. اچھی کمپنی کا، لوکل نہ لگوائیں. وہ کون سا لگائے گا یہاں پہ؟ وہ فراڈ کر سکتا ہے، اس سے بھی لو لگا سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر بھی وہ فراڈ کر سکتا ہے سریے میں. پھر سیمنٹ کے بارے میں بھی دوم سیمنٹ بھی بہت ملتا ہے. اچھا. لیکن جو اچھی کمپنی کے سیمنٹ سے 5-6 اچھے برانڈز ہیں، ان کا آپ لگائیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. اسٹرینتھ سیم ہوتی ہے تقریباً، کیونکہ سیمنٹ میں آپ اسٹرینتھ دیکھنی ہوتی ہے. کوئی 2 برانڈ بتا سکتے ہیں سیمنٹ کے جو بہت اچھے ہیں آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، وہ آپ کی جے بی ہے، بیسٹ بھی اچھا ہے، ڈنڈوٹ اچھا ہے، میپل لیف اچھا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ڈی جی سیمنٹ اچھا ہے. ان سب میں سے ڈی جی سب سے اوپر اچھے برانڈز ہیں. یہ ان میں کتنا 10-15 روپے بوری کا فرق ہوتا ہے؟ 15 سے 20 روپے. 15 سے 20 اتنا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھے برانڈز ہیں. سیمنٹ میں وہ فراڈ کر سکتے ہیں. سیمنٹ میں نا اوپر اسٹرینتھ لکھی ہوتی ہے بیسیکلی. 28 ڈیز میں اس کی کتنی اسٹرینتھ ہوگی، 10,000 PSI ہے وہ سیمنٹ. آپ لیکن وہ آپ چیک کریں ڈیلر سے صحیح لے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ پائپ پہ جو آپ نے، اس کے بعد پائپ یہ سینٹری والے سیوریج والے، ڈرینیج والے بھی. ٹھیک ہے. سیوریج والے وہ آتے ہیں. اس کے بعد کیبل پہ، کیبل آپ ہمیشہ اچھی کمپنی کے لیں. یہ کیبل جو بجلی والی ہے اچھی کمپنی کے لیں. ہاں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی وہ بلال گن سے یہ. اچھا، یہ ابھی بات تو ہو رہی ہے، یہ بڑی کمپنی کا نام لینے میں حرج نہیں ہے. میں نے موسٹلی سنا ہے وہ کہتے ہیں جی یہ جو پائپ ہے سیوریج کا پاپولر کا لگانا ہے. ہاں. اچھا ہے. اچھا ہے جی. اچھا جی، یہ جو بجلی کی جو تار ہے یہ بھائی میں نے جی ایم کی لگانی. جی بالکل ایسے ہی. اور کوئی 729 لگانی ہے کہ پتہ نہیں کیا اس طرح کی لگانی ہے. یہ اچھی کمپنیز ہیں. دیکھیں پاکستان میں جتنی بھی جو کیبل کی کمپنیز ہیں سب اچھی ہیں. ٹھیک ہے. فاسٹ کیبل بھی اچھی ہے، نیویج بھی اچھی ہے، جی ایم بھی اچھی ہے. لیکن یہ اس وقت تک اچھی ہیں جب آپ ان کے ڈیڈیکیٹڈ ڈسٹریبیوٹر یا ان کے ڈیڈیکیٹڈ جو رینون ریٹیلر سے لیں گے. اگر آپ لوکل مارکیٹ سے لیں گے پھر اس کی گارنٹی نہیں ہو سکتی نا. 2 نمبر فاسٹ کیبل جی ایم کیبل ملے گی، ملتی ہے 2 نمبر. دیکھیں میں یہ نہیں کہتا مل سکتی ہے. مل سکتی ہے، لیکن اگر 2 نمبر لوگ بنا رہے ہیں. دیکھیں فرض کیا، یہ جتنی کمپنیز ہیں پاکستان میں، جتنی بھی رینونڈ کمپنیز ہیں، سب کی کیبل بہت اچھی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ان کی کمپنی میں اگر ان کے ڈیلر سے لیں گے، کمپنی سے لیں گے، کوئی فراڈ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ڈیلر سے لیں، لوکل نہ لیں. لوکل بندے سے لیں گے، اس کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. ٹھیک ہے. کیسے آپ اس کو ویریفائی کریں گے؟ ٹھیک ہے. کمپنیز بہت سارے QR کوڈز بھی لگاتی ہیں. کمپنی SMS بھی وہ کہتی ہیں کہ آپ SMS چیک کریں. ٹھیک ہے. لیکن اگر رینون ڈیلر سے لیں گے پھر فراڈ نہیں ہوتا آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھی کمپنی کے لگائیں. پائپ کے اندر بھی فراڈ کر سکتا ہے، پھر اس کے بعد بجلی کی تار میں بھی فراڈ کر سکتا ہے. اور دیکھیں آپ لائٹیں لینے جاتے ہیں، سوئچز لینے جاتے ہیں. سوئچز آپ نے ڈیلی کتنی دفعہ آن آف کرنا ہے. آپ نے اکثر دیکھا سوئچ خراب ہو جاتے ہیں، سستا لیتے ہیں. آپ سستا لگا دے گا، اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو لائٹوں کی باری آتی ہے، سوئچز کی باری آتی ہے، آپ الیکٹریشین کے تھرو منگواتے ہیں. آپ خود جاتے ہیں لیا. ٹھیک ہے. اسی میں آپ کے ساتھ اسکیم ہو جاتا ہے. اب آپ لائٹیں اچھی کمپنی کی لگوائیں گے، 4 دن اچھے چل جائیں گے. اب ایک ڈاؤن لائٹر ہے، آپ نے ہلکا لگوا لیا، اچھا آتا ہے 400 سے 500 روپے کا، آپ نے 200 روپے والا لگوا لیا. وہ کیا ہوتا ہے 3 ماہ بعد وہ گر جائے گا، کلر چینج ہو جائے گا، اس کا اسپرنگ ٹوٹ جائے گا. اور ایک ڈاؤن لائٹر چینج کرنے کا الیکٹریشین 300 روپے سے لے کے 500 روپے لیتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی ہم مالکان جو گھر والے ہیں ہم ان کو بھی یہ تلقین کرتے ہیں کہ آپ خود بھی تھوڑا سا ایفرٹ کریں. ٹھیک ہے. پین لیں تھوڑی سی، خود پرچیزنگ کریں. جو لوگ خود کام کرتے ہیں وہ ذرا آپ تھوڑا سا ان کے گھر میں کم پرابلمس ہوتے ہیں. تو راؤ صاحب، جتنی میری آپ سے بات ہوئی کہ کانٹریکٹر کیا کیا فراڈ کر سکتا ہے، میرے پلے تو ککھ نہیں رہا.
اینٹ سے لے کے آپ نے یہ بلب تک مجھے گنوا دیا کہ ہر چیز میں فراڈ ہو سکتا ہے، کہ اگر میں ہر چیز کانٹریکٹر کے اوپر ڈال دوں اور میں اس کو چیک نہ کروں تو بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ مجھے سمجھ آ گئی. سارے ہی فراڈ نے کنٹریکٹر؟ نہیں ایسا نہیں ہے، بڑے اچھے ہیں، بہت اچھے. میں کمپنیز کی نہیں بات کر رہا، نہیں کنٹریکٹرز بھی بہت ٹھیکیداروں کی بات کر رہا ہوں، کمپنی کی نہیں بات. دیکھیں اگر ہم اس کو ترازو لے کے چلیں گے نا تو غلط ہو جائے گی. مالکان بھی بہت غلط ہیں، ٹھیکیداروں کا پیسہ نہیں دیتے. میں ایک ہمارا ایک لڑکا ہے وہ CCTV کا اور یہ جو فینس کا کام کرتا ہے، الیکٹرک فینس آج کل دور میں لگتی ہے. لاہور کی ایک بہت بڑی سوسائٹی ہے ایئرپورٹ کے سامنے، وہاں پہ جناب نے 1 کنال کا گھر بنوایا، کچھ 4-5 لاکھ روپے کا اس کا بل بنا تھا. ٹھیک ہے، وہ آخر کے 1.25 لاکھ روپے رہے گا، دے ہی نا. جب اس کو فون کرے بولتے فون اس کا بلاک کر دیا. گھر پہ جائے گا میں تو ڈنڈے ماروں گا، خبردار آیا تو. یہ مالکان بھی کرتے ہیں. اس نے مجھے کہا وہ کشمیر سے بیچارہ محنت کرنے آیا ہوا لاہور میں اس کو 4-5 سال سے جانتا ہوں، ہم بھی اس سے کام کرواتے ہیں اپنا. تو کیا ہوا، میں نے اس کو کہا یار تو درخواست دے. نہیں سر میں دیکھیں جی لوگ ڈرتے ہیں. آپ کے اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے میں یہ کہنا چاہوں گا گورنمنٹ کو یوز کریں. گورنمنٹ آپ کے ساتھ تعاون کرتی ہے. ٹھیک ہے. میں نے سمپل اس نے کیا کیا، اس نے درخواست دی، جا کے ایک چھوٹی سی درخواست دی. شام کو ASA کا فون اس کو گیا بندے کو. اب تو بڑا اچھا سسٹم ہو گیا، نو ڈاؤٹ. میں کہتا ہوں پنجاب گورنمنٹ کی، خاص کر پولیس کی، میں تو بڑی ہمیشہ سے میں تو ان کو جہاں پہ مجھے پرابلم آتی میں تو ان کو ہیلپ لیتا ہوں. ٹھیک ہے. اس نے ASI نے سمپل فون کیا ابھی کہ جناب آپ صبح تشریف لائیں. یہ بھی ایک اچھی ہے کہ پولیس ڈائریکٹ نہ پرچہ دیتی نہ پہلے اس سے بلاتے ہیں کہ بھائی جان آپ اپنا ورژن دیں. ہاں جی. میں یقین کریں کہ ASI کا فون گیا 7-7:30 بجے. ٹھیک ہے. 10 بجے آن لائن ٹرانسفر ہو گئے، پیسے آ گئے. ٹھیک ہے. کہتا سر آپ نے تو بڑی میں نے کہا یار میں آپ کو پہلے ہی کہتا تھا آپ لوگ ڈرتے ہیں. آپ لوگ جائیں تھانے کچہری جائیں، آپ کی سروس کے لیے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن آپ پہلے ہوں مضبوط تو ہوں نا، آپ سچے تو ہوں. اب ٹھیکیدار سارے فراڈ نہیں ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے. کو 3 چیزیں بتا دیں 4 کہ ٹھیکیدار کو جب سلیکٹ کرنا ہے تو یہ 4 چیزیں دیکھ لیں اور پھر ٹھیکیدار سلیکٹ کر لیں. دیکھیں سب سے پہلے اس کی ہسٹری چیک کریں، کام کیسا کرتا ہے. پرانا کوئی گھر دیکھیں، اس کا پرانا گھر دیکھیں، یہاں پہ پروجیکٹس کر رہے ہیں وہ جا کے چیک کریں. ٹھیک ہے. پھر وہ جب آپ اس کو چیک کریں گے وہ شٹرنگ کیسی یوز کرتا ہے، اس کا اپنے لیبر کے ساتھ کیسا رویہ ہے، لیبر اس کی پرماننٹ چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی. بعض کا ایسے ٹھیکیدار ہیں دیہڑی دار وہ لے آتے ہیں، اڈے سے لے آتے ہیں. پرماننٹ لیبر جس کے پاس پرماننٹ لیبر نہیں ہے نا وہ ٹھیکیدار ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اس کا مطلب اس کا لین دین میں ایشو ہے، اس کے ایٹیچیوڈ میں کوئی پرابلم ہے، وہ کام ہی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. یہ آپ چیک کریں. اس کے بعد اس سے لکھوائیں. میں لوگوں کو ہمیشہ زور دیتا ہوں لکھیں. اگر آپ کے پاس کوئی چیز لکھی ہے آپ کو وہ نہیں پوری کر کے دے رہا، فوراً سے پہلے کنزیومر کورٹ چلے جائیں. ٹھیک ہے. اب تو وہ سول میں آ گئے. سر سول میں آ گئے ہیں، آپ تھانے جائیں، کچہری جائیں، گورنمنٹ آپ کی سپورٹ کرے گی. ٹھیک ہے. میں یہ پنجاب میں نے دیکھا ہے اور گورنمنٹ کے ادارے آپ کی سپورٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو انصاف مل رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ لکھے پہ ہمیشہ زور دیتا ہوں. لکھے بھائی جان اگر آپ نے اس کو پورا دینا ہے کہ آپ نے کس وقت کو مجھ سے پیمنٹ لینی ہے، آپ اپنا بھی کام پورا رکھیں. آپ جو پیمنٹ دے رہے ہیں اس کا بھی ریکارڈ رکھیں. ٹھیک ہے. کہ فرض کے DPC پہ اتنی پیمنٹ کرنی ہے، بھرتی پہ اتنی پیمنٹ کرنی ہے، چنائی جب ہو جائے گی لینٹر کے وقت اتنی پیمنٹ ہوگی، لینٹر کے بعد جب اوپر کا آپ شروع کریں گے، اس کے بعد جب پلستر شروع ہوں گے، آپ پرسنٹیج کے حساب سے آپ اب کام بھی دیتے جائیں، اس حساب سے پیمنٹ بھی کرتے جائیں. ٹھیکیدار سلیکشن میں مجھے ابھی تک 2 سے 3 پوائنٹ سمجھ آئے. ایک تو یہ کہ اس کا پرانا کام دیکھ لیں. جی بالکل. دوسرا اگر اس کے پاس لیبر پرماننٹ نہیں ہے تو وہ ٹھیکیدار نہیں ہے ہی نہیں ہے. تیسرا اس کے ساتھ کانٹریکٹ لازمی کریں. ایک چیز لکھیں، کب پیسے دوں گا، کتنے دوں گا، اور کون سی چیز کا جو ہے وہ لگنی ہے، کس کوالٹی کی لگنی ہے. خود بھی ٹھیک رہیں. اکثر ٹھیکیدار بہت سارے ٹھیکیدار خود بھی ٹھیک ہوتے ہیں، مالکان ٹھیک نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. پھر وہ ٹھیکیدار وہ تنگ کرتے ہیں، اس کو بھی تنگ کرتے ہیں، وہ پھر آگے سے تنگ کرتا ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ایسے تو ایسے سے، کیونکہ پیسے کے بعد کچھ نہیں ہوتا. آپ پیسہ نہیں دیں گے ٹھیکیدار تنگ ہوگا. جی ٹھیک ہے. تھینک یو راؤ صاحب. تھینک یو.